بیک آفٹر دی بریک. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہیلتھ، اور بتاتے ہیں آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے کچھ نئی خبریں. بالکل. تو آج کی جو پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ہم نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں کے اوپر، کلائیوں کے اوپر جو آپ کی وینز ہوتی ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں وینز نمایاں نہیں ہوتی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کچھ لوگوں میں وینز جو ہیں وہ نمایاں نظر آ رہی ہوتی. ایون کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں کے علاوہ مطلب کہ یہ آپ کا جو فور ہیڈ ہے وہاں تک بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جی کوئی فیس پر فیل ہوتا ہے. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ باڈی بلڈرز اور جسمانی فٹنس کے شوقین افراد اکثر ہاتھوں کے مسلز کی نمائش کرتے ہیں جس میں ان کی رگیں کافی نمایاں نظر آتی ہیں. خیر، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو وہ ایک الگ سینیریو وہاں پر کریٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی وینز جو ہیں یا وہ نمایاں ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کرتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، لیکن ان کی وینز ابھری ہوئی ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مگر عجیب بات یہ ہے کہ کچھ افراد میں رگیں بہت نمایاں ہوتی ہیں، کچھ میں بالکل بھی نہیں. فٹنس کی دنیا میں تو اس کو وسکولیٹری کہا جاتا ہے جس میں رگیں نمایاں جبکہ اس کی ارد گرد کی جلد پتلی نظر آتی ہے. ایسا جزوی طور پر جلد کے نتیجے میں چربی کی مقدار کم ہونے سے بھی ہوتا ہے جو رگوں اور مسلز کی تعین میں مدد دیتا ہے. ویسے رگوں کا بہت زیادہ ابھرنا فٹنس کی علامت تو نہیں، کیونکہ اکثر یہ نقصان دہ رجحانات کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ اوپر درج کیا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جم جانے والے یا ورزش کے عادی افراد میں رگیں نمایاں ہوں. تو یہ رگیں ہاتھوں پر نمایاں ہوتی کیوں ہیں؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ وہ آپ کے ساتھ کچھ وجوہات ہیں جو اس ریسرچ میں آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. ورزش کرتے یا ساکت ہوتے پر ہاتھوں میں رگیں نمایاں ہوتی ہیں، جبکہ کئی بار رگوں کا نمایاں ہونا مسلز کا حجم زیادہ ہونے اور جسمانی چربی میں کمی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ مسلز کا حجم زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. تاہم فٹنس ہی اس کا واحد اشارہ نہیں ہے. اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں جو رگوں کو زیادہ نمایاں بناتی ہیں، جبکہ رگیں نمایاں ہونے پر چند امور کا خاص خیال رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. بلڈ پریشر میں اضافہ ایک پہلی اس کی جو چیز آ رہی ہے. جب کوئی فرد ورزش کرتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر یا خون کا دباؤ مسلز کی ضروریات کے مطابق بڑھ جاتا ہے کیونکہ انہیں مزید خون کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایکسرسائز کیا جائے تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ فریش بلڈ جو ہے اس کو پروڈیوس کر سکے. بلڈ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، حرکت میں آتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر بھی تازگی آتی ہے، آپ کا کلر بھی فیئر ہونے لگ جاتا ہے ایکسرسائز کرنے کے بعد. اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ اس کے نتیجے میں رگیں پھیلتی ہیں جس سے رگیں نمایاں ہوتی ہیں. تاہم اگر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے ورزش کو معمول بنائیں، کیونکہ اس میں مختلف قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے سم ٹائمز آپ کو بہت زیادہ خطرناک نتائج کا سامنے آتا ہے. بہت سے لوگوں کی وینز پھٹ بھی جاتی ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے، تو جس کے نتیجے میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا جائے. بہت زیادہ تناؤ کا شکار، اگر آپ اعصابی یا جسمانی تناؤ کا شکار رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور رگیں آپ کی پھول کر نمایاں ہو جاتی ہیں. ہاتھوں میں رگوں کا نمایاں ہونا اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے کہ جسم روزمرہ کی معمولات یا فٹنس کی کوششوں کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہے. تناؤ کی سطح میں اضافے سے رگیں اس لیے نمایاں ہوتی ہیں کیونکہ جسم میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کی سطح بڑھ جاتا ہے، اس میں کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے. ایک اور ہارمون الڈوسٹیرون جسم میں پائی اور سوڈیم کو جمع کر کے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے جس کے نتیجے میں بھی رگیں پھول جاتی ہیں. جسمانی کمزوری، جسم میں چربی کی سطح کم ہونا بھی رگوں کے ابھرنے کا باعث بنتی ہے. پتلے افراد کی جلد کے اندر چربی کی تہ بھی پتلی ہوتی ہے اور یہ پتلی تہ رگوں کو چھپانے کی بجائے زیادہ نمایاں کرتی ہے. یہ بھی ایک اس کا فیکٹر ہے جو سامنے آیا ہے کہ وہ اس تہ کو چھپانے میں زیادہ مدد کرتی ہے. گرم درجہ حرارت، جب موسم گرم ہو تو جسم کی جانب سے اضافی خون رگوں کی سطح پر بھیج کر جسم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی کئی بار اس نتیجے میں رگیں پھول جاتی ہیں کیونکہ ہاتھوں کی خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے. سرد موسم میں الٹ ہو سکتا ہے جبکہ رگیں ٹھنڈک کی وجہ سے کم نمایاں ہو جاتی ہیں. اچھا، اس میں جو اگلی چیز ایڈ آن کی گئی ہے وہ جینز اور عمر. کچھ افراد قدرتی طور پر شفاف جلد کے مالک ہوتے ہیں تو اس سے بھی رگیں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ ورزش کرنے کے عادی ہوں.
دیگر افراد میں قدرتی طور پر رگیں بڑی ہوتی ہیں جو اکثر ورزش کرنے پر زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اس سے ہٹ کر معمر افراد کی رگیں بھی زیادہ نمایاں ہوتی ہیں کیونکہ جلد کی لچک کم ہونے پر وہ پتلی ہوتی ہے جس سے رگیں پھیل جاتی ہیں۔ رگوں کا انفیکشن، کچھ کیسز میں یہ رگوں کے ورم کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کے نتیجے میں رگیں نمایاں ہوتی ہیں۔ اس عارضے میں رگیں ورم کا شکار ہوتی ہیں اور یہ عام طور پر کسی اور بیماری سے جڑا ہوتا ہے، یہ بھی ایک انفیکشن کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی رگوں کے آفعال کا درست طریقے سے کام نہ کرنا، کہ وہ درست طریقے سے کام نہیں کرتی ہیں۔ عارضہ اس وقت لاحق ہوتا ہے جب ان رگوں والے کے والوز درست طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔ عام طور پر یہ ٹانگوں میں ہوتا ہے مگر ہاتھوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس عارضے میں دوران خون درست نہیں ہوتا جس سے رگیں پھول جاتی ہیں اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب مین چیز جو اس میں پوائنٹ ہے ریسرچ میں، کیا یہ رگوں کا اس طرح سے پھولنا تشویشناک بات ہے یا کوئی تشویشناک علامت ہو سکتی ہے؟ بالکل جیسا کہ اوپر درج کیا جا چکا ہے کہ رگوں کا ابھرنا فٹنس کی مثبت نشانی نہیں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر اور زیادہ تناؤ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ ایک حد سے زیادہ جسمانی ورزش سے گریز کریں کیونکہ اس سے انجری اور چند مخصوص امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بالکل کسی باہری پیمانے کی بجائے اپنے جسم کی بات سن کر ورزش کی حد مقرر کریں، یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا ہے آپ نے اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے؟ بیشتر حالات میں تو رگوں کا ابھرنا عام معمول اور صحت کے لیے فائدہ مند ہی ہوتا ہے جس پر فکر مند ہونے کی بات نہیں۔ تاہم اگر رگیں ابھرنے کے ساتھ ساتھ چند دیگر علامات جیسے سینے میں درد، سانس لینے میں مشکل، رگوں کے قریب ناسور یا سوجن ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ یہ مختلف طبی مسائل کا اندیہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ کب آپ کو اس چیز کو سیریس لینا ہے اور اس پر بالکل عمل کرنا ہے۔ تو یہ جی کچھ وجوہات تھیں کہ انسان کی وینز جو ہیں، رگیں ہیں، ان کے پھولنے کی کیا وجہ ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اور اس کی میں کیا پریکاشنز لینی ہے وہ بتائی گئی ہیں، اور ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے کم اور کیسے رجوع کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ بالکل جی، بڑی ڈیٹیلڈ انفارمیشن احمد آپ نے ہم سے شیئر کی، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے، ایک ایسا موضوع ہے جسے زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر ان ایشوز پر اور ان بیماریوں پر بات کی جاتی ہے جو زیادہ عام ہے، جیسے ذیابیطس ہو گیا یا جگر کے، معدے کے کچھ مسئلے مسائل ہو گئے، لیکن اس طرح کے بھی مسئلے مسائل پر ہم بات کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی ہیلتھ کو، اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے مسئلے سے واقف ہوں اور نمٹ سکیں۔ بالکل جی، تو آج ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا ایشو ہے ہیلتھ کے حوالے سے، وہ موضوع یہ ہے کہ شور کی آلودگی سے سماعت کے امراض بڑھنے لگے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آلودگی بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سماعت کے مسئلے مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری بیماریاں نئی جنم لے رہی ہیں جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں شاید ٹریفک میں ہارنز کا اور ان چیزوں کا زیادہ استعمال ہے جس کی وجہ سے یہ پولیوشن بڑھ رہی ہے، لیکن شور کی آلودگی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں ہیڈ فونز کا، جس کی وجہ سے ہمارے آس پاس تو شور محسوس نہیں ہوتا، ہم ایک لیمیٹڈ کراؤڈ کے لیے محدود ہو جاتا ہے آپ کا ساؤنڈ سسٹم، جو آپ ساؤنڈ سن رہے ہوتے ہیں، گانے ہو گئے، جو بھی چیز ہوگی وٹ ایور، لیکن جب آپ ہیڈ فونز لگاتے ہیں تو آپ کا انٹرنل جو آپ کو سماعت کے امراض میں مبتلا کرتی ہیں چیزیں، وہ یہیں سے برتھ لیتی ہیں، یہیں سے جنم لیتی ہیں۔ تو ہیڈ فونز کا استعمال کم سے کم کریں، اور تمام وہ لوگ جو آن لائن جیسے کہ کال سینٹرز ہیں وہاں پر وہ گھنٹوں گھنٹوں ہیڈ فونز پر ہی کتنی لمبی کالز سنتے ہیں اور کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس چیز کا زیادہ، اس بیماری کا زیادہ شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے تمام وہ لوگ جو آن لائن کام کے دوران ہر گھنٹے مطلب فون سنتے ہیں، بڑی لمبی کالز ہوتی ہیں، اور ہیڈ فونز اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو۔ جب ہم لاؤڈ سپیکر پر کال سن رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ہمیں ان کا اسپوکن، ان کی بولنے کا طریقہ، بہت سارے صوبوں سے اور بہت ساری ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ کالز کر رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کا لہجہ، ہر کسی کا بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب آپ ہیڈ فونز پر کسی کی کال سنتے ہو تو آپ پوری کی پوری اٹینشن آپ کی اس کال کے ساتھ ہوتے ہو، آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو، بڑا سیریس ہو جاتے ہو اس فون کال کے ساتھ۔ لیکن جب آپ اسے لاؤڈ سپیکر پر سنتے ہیں تو آپ اس
इंसान की बात, उसका मतलब, उसका लहजा पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाते। यही वजह है कि कॉल सेंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा हेडफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये हेडफोन्स मुब्तला कर रहे हैं हमारी न्यू जनरेशन को, क्योंकि ज़्यादातर कॉल सेंटर्स में हम देखते हैं जवान लड़के लड़कियां काम करते हैं जो समात के अमराज में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हर 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक लाजमी हो जाए। इसमें बताते हैं कि माहिरीन का क्या कहना है। माहिरीन ने ऑनलाइन काम करने वालों को मशवरा दिया है कि काम के दौरान हर 1 घंटे बाद 10 मिनट का वक्फा ज़रूरी और लाजमी आप उसको लें। बिल्कुल जी। उन्होंने कहा कि हैंड्स फ्री और हेडफोन्स वगैरह का इस्तेमाल लाउड स्पीकर के मुकाबले में समात के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सुनने के दौरान तवज्जो किसी और जानिब, आपकी अटेंशन, जैसा मैंने पहले कहा, अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है और हो जाती है। हेडफोन्स का इस्तेमाल इसलिए ही किया जाता है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसी में लगे रहो, क्योंकि अगर आप माइक्रोफोन पे हो, हेडफोन लगा हुआ है आपका, तो वो मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें, समातें आपके साथ टकरा रही होती हैं और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और ज़ाती तौर पर मेरा अपना तजुर्बा भी है, जब आप कॉल सेंटर में, एक एज थी, एक ट्रेंड आया था एक टाइम में कि बहुत सारे हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, फेलोज सभी सोचा करते थे कि अगर आपको अपनी स्पोकन एनहांस करनी है तो आप कॉल सेंटर की जॉब लाजमी करो। वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलने से ही आपकी स्पोकन एनहांस होती है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल सुनते हैं और फिर अपनी मदर लैंग्वेज से हट कर दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आपके दिमाग पर एक प्रेशर भी होता है, और उस प्रेशर के साथ आपने जब हेडफोन्स लगाए होते हैं तो वो आपका डायरेक्ट कानों के ज़रिए दिमाग पर, ब्रेन पर बर्डन डाल रहा होता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग पर भी असर आता है। तो यही वजह, खैर बढ़ते हैं कि माहिरीन का मज़ीद क्या कहना है। हेडफोन्स फ्री, मतलब हैंड्स फ्री माइक्रोफोन से सारी तवज्जो एक ही जानिब रहती है और समात पर मुसलसल प्रेशर पड़ता है, जैसा मैंने पहले कहा, और वक्तन फ़वक्तन आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी समात खोना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि आज के दौर में हमें न्यू जनरेशन ऊंचा सुनाई देती हुई नज़र आती है। हर किसी को देखें, उन्होंने एयरपॉड्स और हेडफोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर कोई काम भी कर रहा है तो भी उसके कान में एयरपॉड्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आप खुद ऐसे अमराज में मुब्तला हो रहे हैं जिसकी वजह जिसमें आप समात मतलब अपनी खोते जा रहे हैं। तो इसका पहले हम अपने बचपन में, अगर हम इस तरह की पोल्यूशन पर, वॉइस पोल्यूशन पर बात करते थे, तो उसका सारा का सारा क्रेडिट जाया करता था लाउड स्पीकर्स को और ट्रैफिक को, बिल्कुल। लेकिन अब ट्रेंड चेंज है। अब वो जो जरा इल्ज़ाम था वो डाइवर्ट हो गया है, और अब वो बिल्कुल भी सही बात है कि जब आप 24/7 आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, ईयरफोन्स लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ तो मॉर्निंग वॉक पे भी जब आप जाते हो या इवनिंग वॉक पे जाते हो, वहाँ पर भी लोगों ने यही हरकत की होती है। हालांकि ये नहीं है, आप निकलते हो वॉक के लिए ताकि आपकी पूरी बॉडी जो रिलैक्स हो सके, आप रिलैक्स फील करो, लेकिन आपके कानों पे, आपके दिमाग पे वो शोर का जो एक वज़न है वो वैसे ही बरकरार रहता है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करनी चाहिए, इससे भी काफ़ी हद तक बचना चाहिए। बिल्कुल। इसी खबर के साथ बढ़ते हैं आगे। आज हमने आपको बताए 2 ऐसे पॉइंट्स जो आप सबकी लाइफ में हैं तो इम्पॉर्टेंट और अहमियत रखते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अहम नहीं हैं और इतने ज़्यादा आम ना होने की वजह से इन पर डिस्कशन नहीं की जाती। तो आज हमने डिस्कशन की और उम्मीद करते हैं वो तमाम लोग जो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स फ्री और हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं वो इससे परहेज़ करेंगे और अपनी मतलब सुनने की ताकत को, समात को बेहतर बनाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा, दोबारा मिलते हैं।